بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ خوشی میں مسرت اور شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے میں باثر ہوتی ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تنظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تنظیم اور ترکیب فرماتے ہوئے تا حدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود مسعود کے تصدق تسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، اور لقب اور نظر میں ذوق شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و اسلام بذات خود تشریف لانے میں بے پناہ نوازشات اور برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ صراط الطیبہ کی اہمیت اجاگر کرنا اور جذبات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل اور شمائل، خصائل اور معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حسن و اسنا کا بیان ہوتا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد محبت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول اور فروغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا حیا ہے، اور یہ حیا منشائے شرائط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کی معرفت ایمان بالا اور ایمان بارسالت میں اضافے کا محرک بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم اور تقریر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مسرت شاد نامی کا اظہار کرنا، محفل ذکر نعت کا انعقاد کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایاں محاذرین میں سے ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت و شان کے طفائل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور انفراد کی وجہ سے بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آور ہے۔ یہ ماہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ شب میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا تو شب میلاد میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، اور نزول قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ قرآن آتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی اور رات ہوتی۔ یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پس شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد احساب و احسانات اور انعامات فرمائے انسان پر ہے، جن میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت اور توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا کیے، مگر اس کا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ پینے کے لیے خوش ذائقے مختلف مشروبات دیے، دن رات کا ایک ایسا نظام اوقات دیا جو سکون آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفیلیت کرتا ہے۔ سمندروں، پہاڑوں اور خلائیں وابستہ کو ہمارے لیے مخصوص کیا۔
हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमारे सर पर बुजुर्गी और अज़मत का ताज रखा। वालिदैन, बहन, भाई और औलाद जैसी नेमतों की आज़ाइश फरमाई। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें इन्हीं में से अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमतों और इसके फजलो करम पर शुक्र बजा बंदगी है, लेकिन कुरान ने एक मकाम पर इसकी जो हुकूमत बयान फरमाई है वो ख़ास ही मैंने अरशाद फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। जब विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़्त आया तो मैंने सईदा आमना इस्लाम अल्लाह अहलिया के पास थी। मैं देख रही थी कि सितारे आसमान से नीचे ढलकर करीब हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं महसूस किया कि वो मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा शहादत हुई तो सईदा आमना से ऐसा नूर निकला जिससे पूरा घर जिसमें हम थे और हवेली जगमगाने लगी, और मुझ पर एक शय में नूर ही नूर नज़र आया। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल बयान। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।